कर ले। हेलो हेलो भाई वो आते वाली गाड़ी में ना तो भी आएगा। हो गया हो गया। ऐसी गिनती में नहीं करते, हम तो बात ही नहीं कर सकते थे, पास साथ बैठते उन्होंने सुनना है। आजकल कराची यूनिवर्सिटी में कौन है मैनेजर को नहीं छोड़ते थे। खाली गिराती है। हाँ वो जिस किस्म की स्ट्रगल की फिर पढ़ना नहीं, कराची के एफिलिएशन थी और ताल्लुक था वो कराची के पढ़ना साहब से मैं मुताबिक कोई 50 साल के बाद भी याद नहीं डायरी कराची जब बैठेंगे तो फिर आप इधर ही आ जाएंगे और कोई है जो आपको छोड़ने का इधर और मेन इनसे कहीं कर सकते हो आपको भेज तो काफ़ी It's short and precise, but it's like depicts the whole. ये हमारे इनकलाबी कुछ हमारे नदी नकाशी की वालेकुम रहमान साहब, आप कहीं से दो महीने के लिए आप आ जाइए। मैं माफ़ी चाहता हूँ मुझे नहीं नहीं तो आप बच्चे आपका आपका जी जो जल्दी से नहीं वापस जाने बस किया
ऐसा लगा था कि मीडिया के लिए कुछ और कानून बनना चाहिए। मैं कहा इनको एक दर्जन भर कानून तो मौजूद है, तो बंद करेंगे वो बता दो कि इसमें मौजूद अभी आइडियल टाइम है, अभी इवेंट तक बाद में फिर ये होगा कि जिस तरह भी है यहाँ स्टेज अरे यार I don't know if you know more people. कैसे तो भाई साहब थैंक यू। हाँ एक सीट छोड़ के बैठना। हाँ अच्छा ये है प्रोटोकॉल। आप उधर चले, मैं पीछे बैठना वहाँ पे ऐसा स्पीकर भी है ना वहाँ, हम लोग पीछे बैठते तो वहाँ से लाइट आ रही है ना बैक साइड का किराया होता है।
2-3 मीटिंग्स हुई और बड़ी अच्छी बात है कि कराची प्रेस क्लब के सदर और यूजीएस के आपस के जो भी मामला हैं हम वो डिस्कस करने जमा नहीं हुए, लेकिन एक कम अज़ कम बहुत ज़माने बाद एक ऐसा प्रोग्राम जो अल्फाजुर रहमान साहब ये चाहते थे उनकी ज़िंदगी में, कम अज़ कम आज जो ट्रिब्यूट टू अल्फाजुर रहमान है उस पर वो तमाम लोग जिनके अंदर कोई ना कोई इख्तलाफात हो सकते हैं, कोई डिफरेंट मामला हो सकते हैं, लेकिन एक नुक्ते पे वो जमा हुए। तो मैं सोच रहा हूँ कि आप सब ये में से कुछ को तो पता है महनाज को, करामत को, कि आर्ट्स काउंसिल के साथ अल्फाजुर रहमान साहब का क्या रिश्ता था, लेकिन अगर आप अल्फाजुर रहमान को गूगल भी करें तो जगह जगह आपको आर्ट्स काउंसिल नज़र आएगा कि अल्फाजुर रहमान की 4 किताबों की तकरीब आर्ट्स काउंसिल में, अल्फाजुर रहमान से मुख्तलिफ ख्यालात, एक दूसरे की ज़िद भी आपस में आके बात कर सकते हैं, जो इस ज़माने में खासा मुश्किल हो गया है, बल्कि तकरीबन नामुमकिन हो गया है। और कोई इजाज़त आपको कोई नहीं देता कि आप वो जिस तरह से सोचता है उसके अलावा भी किसी तरह से सोच सकते हैं। इस सूरत हाल में मैंने तो सोचा था कि और अल्फाज भाई फिर मैं तुम्हारे घर आऊँगा, घर आते थे, सादा सा खाना भी खाते थे और मुझे बहुत डांट पिलाते थे और मुझे हमेशा ये कहते थे कि ये बहुत ही थैंकलेस सोसाइटी है और तुम छोड़ दो, लानत भेजो इस सब पे, ये तुम मारे जाओगे, तुम्हारे बच्चे हैं, ये सारा सिलसिला है और ये करो। मैंने उनकी बात पे अमल नहीं किया और मेरे ख्याल में अल्फाज भाई इस बात से भी खुश थे कि उनकी बात पे अमल तो नहीं किया, उस बात पे, बाकी सारी बातों पे अमल किया। लेकिन ये जो छोटी सी एक विंडो क्रिएट हुई है इस शहर में, वो एक छोटा सा हाइड पार्क है कि जहाँ सारी बातें होती हैं, कम से कम उसको ज़िंदा रखने के लिए ज़रूरी था कि ये सिलसिला चलता रहे। मैं तो सोच रहा था कि अभी रास्ते में आते हुए मुझे अल्फाजुर रहमान साहब मिलेंगे और कहेंगे कि ज़रा 1 मिनट इधर साइड पे आइए। अच्छा जी जी अल्फाज भाई जी, अच्छा ये क्या बेवकूफ़ी है मेरे लिए ये। और फिर हुसैन नकी साहब को बुला लिया और आहिर रहमान साहब को जहमत दी। भाई ये इसकी क्या ज़रूरत थी? और ज़रूर ये आपने इनको समझाया नहीं, महनाज को, करामत को। तो मैं उनको कहता कि अल्फाज भाई इस बेवकूफ़ी में मैं भी पूरी तरह से शरीक हूँ और हमने ये सोचा कि जो एक ज़िंदगी आपने गुजारी है, और वो फिर मुझे कोई डांटते और कहते कि कोई फ़ायदा नहीं है इसका, बस काम करना चाहिए। और फिर वो 4 अपने से जूनियर जर्नलिस्टों पे गुस्सा भी करते और फिर मुझे कहीं कहीं म्यूट करना पड़ती उनकी गुफ्तगू जिसमें वो अलकाबात होते हैं उनके, और वो होता कि नहीं। और फिर वो कहते अच्छा ठीक है, जैसे आप चाहें, आप मेरी बात कैसे सुनते हैं। मैं रात को सोच रहा था और अल्फाज भाई से मैं मुकालमा कर रहा था और अल्फाज भाई को मैं ये कह रहा था कि नहीं ये ज़रूरी है। मैं सबसे ज़्यादा जो अल्फाज भाई खुश होते, आज वो काम हुआ है रहमान साहब, और शायद आपसे भी वो दरख्वास्त करते, क्योंकि हुसैन नकी तो कभी और आप कभी कई बार इतने अदब से वो तस्करा करते थे जैसे अपने से सीनियर्स का करते हैं, मतलब ये तसव्वुर से बाहर। और जैसे कि वो हमारे लिए एक रोशनी का मीनार, एक रोल मॉडल थे, आप लोग अल्फाजुर रहमान साहब के लिए भी एक रोल मॉडल थे। उस पर तफसील से बहुत सारे मुकर्रर हैं और डॉक्टर जाफर उनके उस पर हमने भी दरख्वास्त की कि बात करें। लेकिन एक बात ये जो है, आपको पता है कि उन्होंने जो सारी ज़िंदगी गुजारी वो लड़ते हुए गुजारी। मुझे लगता है कि बचपन से उनको लड़ाई का शौक़ था, लेकिन वो लड़ाई कोई इस तरह की लड़ाई नहीं थी कि वो रिक्शे वाले से लड़ रहे हैं, टैक्सी वाले से लड़ रहे हैं। उनकी ज़िंदगी का एक मकसद था और बिल्कुल नौजवानी से अयूब खान के ख़िलाफ़ जो जद्दोजहद थी, एक नौजवान लड़के के तौर पे आपके साथ वो उसमें शरीक थे। फिर ज़ियाउल हक़ के वक्त में जो सिलसिला था वो अरावल दस्ते में थे, वो गिरफ्तारियों की जो आपकी तहरीक थी वो अरावल दस्ते में थे। 2007 में फिर जो गिरफ्तारियों का सिलसिला था तो वो पहले इंसान थे। लेकिन वो सिर्फ इस तरह के कॉमरेड नहीं थे जैसे कि हमारे आम तौर पे मेरे जैसे सुन्नी होते हैं कि सुन करके कि ये यार कोई ठीक रास्ता है तो चलो सब सुन्नी है, हम भी सुन्नी हैं। वो लिख के, पढ़ के, दुनिया को समझ के, अपने बड़ों से इंस्पिरेशन लेके उन्होंने एक रास्ते का इंतखाब किया था। और मैं समझता हूँ कि उन्हें अंदाज़ा था कि कितनी बार उन्हें नौकरी से निकाला गया, कितनी बार वो जेल गए, कितनी बार महनाज के बच्चों ने कई बरस
जो घर में फाइनेंशियल सूरत हाल थी, जो सूरत हाल हुई, कभी कॉम्प्रोमाइज़ उन्होंने नहीं किया। लेकिन एक बात है कि हफाजुर रहमान कोई सूखी लकड़ी नहीं थे। हफाजुर रहमान इश्क भी करते थे। हफाजुर रहमान किसी दोस्त की मोटरसाइकिल लेके महनाज को पिक करके जिस खूबसूरत ज़िंदगी का ख्वाब दूसरों के लिए देखते थे, उनके अंदर वो इश्क भी था, वो मोहब्बत भी थी। और जब वो इश्क उनको मिल गया तो उन्होंने वो सोसाइटी, पूरी सोसाइटी पे अप्लाई करने की कोशिश की कि उन्होंने सोचा कि जिस तरह एक सोसाइटी को होना चाहिए उस तरह से, जैसे मैं अपने लिए सोचता हूँ, अपने लिए, अपने से पहले जो बड़े थे, अब मेरे बाद में आने वालों के लिए वो जद्दोजहद, ये बड़े एजाज़ की बात है। 2002 में वो अनअपोज्ड PFUJ के प्रेसिडेंट भी इलेक्ट हुए और तमाम लोगों ने उनको। तो मेरी एक ख्वाहिश है और मैं आप सबको बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ इनके बियाह पे, महनाज और करामत और ये सब लोगों के बियाह पे, क्योंकि अल्फाज भाई को शुक्रिया से भी चिढ़ थी और फैज़ भाई खाली खुली अल्फाज पे यकीन नहीं करते थे। एक दफ़ा वो बहुत मुश्किल इलेक्शन 43 वोटों से मैं जीत गया। इजाज़ुल लग यहाँ बैठे हुए हैं, वो CEO हैं इनके चैनल के, तो मैं वहाँ गया तो मिठाई लेके गया, तो मेरे साथ 5-7 और लोग थे। तो वो बहुत नाराज़ हुए, उन्होंने कहा ये आपको तो पता है कि मैं ये कभी नहीं करता। तो फिर मुझसे उन्होंने तस्दीक की कि ये अगर मिठाई तुम्हारे पैसों की आई है तो मैं तुम्हें जानता हूँ कि तुम्हारे पैसों में कोई गड़बड़ नहीं होगी। तो मैंने उन्हें यकीन दिलाया कि ये मिठाई मैं अपने पैसों से लेके आया हूँ। तो तब ज़रा सी उन्होंने मिठाई चखी। एक बड़ा इंसान हमारे दरमियान फिजिकली तो नहीं है, लेकिन आप में से बहुतों की शक्ल में मौजूद है। और एक आइडियल बात, क्योंकि मैं ये शायद मेरा मर्तबा नहीं है, मनसब नहीं है, लेकिन आइए रहमान साहब और शब्बर भाई और हुसैन नकी साहब के सामने कहना चाहता हूँ कि मुश्किल बात है कि हमारी जो यूनियंस हैं, आपको पता है कि इनकी ताकत भी इसी वजह से ख़त्म हो गई है। जब भी ग्रोह में और घड़े उसमें आप तकसीम होंगे तो वो जो एक कुव्वत थी जो MM उस्मानी, आइए रहमान, MM उस्मानी कह गया, उस्मानी साहब, आइए रहमान, हुसैन नकी, महनाज बरना, जब एक खड़ा होता था आदमी और ना TV थे, ना हज़ारों सहाफ़ी थे, चंद सौ सहाफ़ी थे, चंद अखबार थी, लेकिन खड़े होकर जो बात किसी मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर या प्रेसिडेंट से भी करते थे तो उनको समझ आती थी कि पूरे पाकिस्तान का मीडिया उनके साथ खड़ा है। ये बाय डिज़ाइंड है, सब दोस्त हैं, अच्छे हैं, साथी हैं। ये मेरे ख्याल में हमारे बुज़ुर्ग अगर ये इनिशिएटिव लें कि इनको एक मरकज़ पे जमा करें, और आज हफाजुर रहमान की अगर हम कोई आखिरी ख्वाहिश पूरी करना चाहते हैं या ट्रिब्यूट करना चाहते हैं तो आज इस तरह एक छत के नीचे जमा हैं। आप किसी दिन सबको बुला लें और छोटे मोटे जो मामलात हैं उनको ख़त्म करके दोबारा ये एक कुव्वत बन जाएं। मैं बस यही आपसे कहना चाहता था। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया शाह साहब। हमारे प्रोग्राम के 2-3 हिस्से हैं। पहले तो हमने 2 मकाले रखे थे अरफाज के काम के बारे में, उनकी ज़िंदगी के बारे में, और बदकिस्मती से ज़ाहिरा हिना साहबा की तबीयत ठीक नहीं तो वो नहीं आ पाई। जाफ़र अहमद साहब का मकाला है। उसके अलावा फिर हमारे मुख्तलिफ तंजीमों के साथी अपने ख़यालात का इज़हार करेंगे। कुछ अरफाज साहब की जो है पोइट्री वो हमारे साथी पढ़ेंगे, और कुछ जो अरफाज साहब के बारे में पोइट्री कही गई है वो होगी। और फिर कल्चरल प्रोग्राम में हमारे पास एक शीमा किरमानी परफॉर्म करेंगी सोलो एक नज़्म के ऊपर, और इसी तरह फैज़ साहब की नज़्म है वो एक हमारे नौजवान साथी वो पेश करेंगे। लेकिन इससे पहले तराना है जो हमारे PFUJ के साथियों ने बनवाया है और उसको डेडिकेट किया है आज हफाजुर रहमान साहब के नाम। तो मैं गुजारिश करूँगा कि वो आपके सामने पेश किया जाए।
جناب فاضل جمیلی صاحب نے ایک نظم لکھی ہے احفاظ الرحمان صاحب کے بارے میں. انفارچونیٹلی وہ پہنچ نہیں پائے ہیں, وہ کوئٹہ میٹنگ میں گئے ہوئے تھے, رستے میں. تو ہمارے ساتھیوں نے گزارش کی ہے جناب منصور صاحب صاحب سے کہ وہ آ کے فاضل جمیلی صاحب کی نظم پیش کریں. فاضل جمیلی بھائی کے ہیں. اظہار ہوا رخصت, اظہار ہوا رخصت, للکار سپرد خاک. اظہار ہوا رخصت, للکار سپرد خاک. تکرار خدا حافظ, تکرار خدا حافظ, انکار سپرد خاک. اظہار ہوا رخصت, للکار سپرد خاک. تکرار خدا حافظ, انکار سپرد خاک. اب دھوپ ہی قسمت ہے, اب دھوپ ہی قسمت ہے, ہم راہ نوردوں کی. سایہ کیے تھی جو دیوار سپرد خاک. سایہ کیے تھی جو, سایہ کیے تھی جو دیوار سپرد خاک. اور جاتے ہوئے موسم سے کچھ پھول ہیں وابستہ. جاتے ہوئے موسم سے کچھ پھول ہیں وابستہ. ہوتی نہیں پھولوں کی مہکار سپرد خاک, ہوتی نہیں پھولوں کی مہکار سپرد خاک. اور کر دیتا ہے مٹی کے اندر بھی اجالا سا. کر دیتا ہے مٹی کے اندر بھی اجالا سا. ہو جائے اگر کوئی مینار سپرد خاک, ہو جائے اگر کوئی مینار سپرد خاک. اور کچھ لوگ کہ محفل سے جا کر بھی نہیں جاتے, کچھ لوگ کہ محفل سے جا کر بھی نہیں جاتے. کچھ ربط نہیں ہوتے یک بار سپرد خاک. اور آخری شعر ہے کہ افکار تو زندہ ہیں دفنائے نہیں جاتے. افکار تو زندہ ہیں دفنائے نہیں جاتے. کر آئے ہیں ہم فاضل تلوار سپرد خاک. اظہار ہوا رخصت, للکار سپرد خاک. تکرار خدا حافظ, انکار سپرد خاک. بہت شکریہ. بہت شکریہ منصور صاحب. اب ہمارے آج کی پوری محفل کے لیے کلیدی جو ایڈریس ہے وہ جناب ڈاکٹر سید جعفر احمد صاحب پیش کریں گے. ان سے میری گزارش ہے تشریف لیں. بہت شکریہ رحمت صاحب اور خواتین و حضرات. آئی رحمان صاحب اور حسین نقوی صاحب کی موجودگی میں کوئی کلیدی خطبہ بھی ہو سکتا ہے. ظاہر ہے کہ میرے لیے بڑی شرمندگی کی بات ہوگی. ایک مضمون ہے جو آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں اور اس کا عنوان ہے دامن درد کو گلزار بنا رکھا ہے. فیض صاحب کا شعر ہے, دامن درد کو گلزار بنا رکھا ہے. آؤ ایک دن دل پرخوں کا ہنر تو دیکھو. گندم کے کھیتوں اور بچوں کے ہنستے ہوئے ہاتھوں سے سبھی محبت کرتے ہیں, لیکن جب ایک فنکار ان سے اپنی محبت کا اظہار کرتا ہے تو ہم اس سے یہ توقع رکھتے ہیں کہ اس نے ان کے تحفظ کے لیے
اپنے فن کو وقف کر دیا ہے۔ فیض کی شاعری کا جائزہ بھی ہم اسی نقطۂ نظر سے دیں گے کہ وہ شاعری کو ایک عمل، ایک ذریعہ، ایک ہتھیار جانتا ہے یا نہیں۔ گندم کے کھیتوں کی شادابی اور بچوں کے ہنستے ہوئے ہاتھوں کی معصومیت کو دائمی بنانے کی کوشش کر رہا ہے یا نہیں۔ خواتین و حضرات، یہ جملے اب سے 55 سال قبل ایک جواں سال ادیب کے قلم سے نکلے تھے۔ مضمون کا عنوان تھا گندم کے کھیت، بچوں کے ہاتھ اور شاعر۔ تحفظ ذات کو فن اور فنکار کا منصب قرار دینے والی اور لہلہاتے کھیتوں کے ذریعے سماج کی خوشحالی اور بچوں کے ہنستے ہوئے ہاتھوں کے وسیلے سے بقائے نسل انسانی کو قلمکار کی ذمہ داری گرداننے والی یہ تحریر 1965 میں افکار کے فیض نمبر کی زینت بنی تھی۔ فیض نمبر شائع کرتے وقت افکار نے پاکستان اور ہندوستان کے نوجوان لکھنے والوں کے درمیان مضمون نویسی کا ایک مقابلہ منعقد کیا تھا۔ اوپر رقم کردہ عبارت پہلے انعام کا حقدار قرار دیے جانے والے مضمون کا حصہ تھی۔ مضمون میں یہ گہرا فلسفیانہ خیال موزن تھا کہ سچا ادیب وہی ہے جو انسانی تہذیب کی آبیاری کرتا ہے اور انسان کے مستقبل کو نکھارنے کے فرض سے پہلو تہی نہیں کرتا۔ اس مضمون میں اس رومانیت اور انقلابیت کا امتزاج بھی دیکھا جا سکتا ہے جو کرشن چندر کی تحریروں کا خاصہ تھا۔ عجیب اتفاق ہے کہ افکار کے فیض نمبر کے 2 سال بعد بمبئی کے ادبی جریدے شاعر نے کرشن چندر نمبر شائع کیا۔ شاعر نے بھی ہندوستان اور پاکستان کے نوجوان لکھنے والوں کو دعوت دی کہ وہ کرشن چندر کے نام خط کی صورت میں مضمون لکھ کر مقابلے مضمون نویسی میں حصہ لیں۔ دونوں ملکوں سے 150 خطوط موصول ہوئے۔ ججوں کے پینل نے جو خواجہ احمد عباس اور زوئے انصاری پر مشتمل تھا، اتفاق رائے سے جس مضمون کو پہلا انعام دیا وہ اسی نوجوان کا مضمون تھا جس نے افکار کے فیض نمبر کا پہلا انعام جیتا تھا۔ کرشن چندر کے نام اس نوجوان کے خط کی یہ عبارت پڑھنے کے لائق ہے۔ واضح رہے کہ یہ پاکستان اور ہندوستان کی جنگ کے چند ماہ بعد کی تحریر ہے۔ کرشن میرے بھائی، میں تمہارا ادنا سا عقیدت مند شرمسار سر جھکائے تمہارے سامنے کھڑا ہوں کہ میرے پاس خط میں نہ تو گلاب کی مہک ہے اور نہ شفق کے رنگوں کی مٹھاس۔ میرا خط بارود کے تلخ دھوئیں کی بو میں بسا ہوا ہے۔ لیکن کرشن، تم جانتے ہو آج ہماری دھرتی کے سینے پر ہزاروں دیواریں کھڑی کر دی گئی ہیں، اور نہ جانے کب یہ دستور چلا آتا ہے کہ جب انسان کے اندر کے سچے جذبے کسی دیوار کو پار کرنا چاہتے ہیں تو ان میں نفرت کی تلخ بو بس جاتی ہے۔ میرے اور تمہارے درمیان بھی ایک ایسی ہی دیوار حائل ہے، لیکن ہمارے دلوں میں محبت کی مٹھاس تھی، مشترک لمحوں کی مہک تھی، اس لیے یہ دیوار ہم سے نیچی رہی، سر جھکائے رہی۔ پھر پچھلے سال اکتوبر میں یکایک یہ دیوار سر اٹھا کر ہم پر قہقہے برسانے لگی، اور اس وقت میں دیوار کے اس طرف بیٹھا ہوا سوچ رہا تھا کہ میرا کرشن کیا کر رہا ہوگا، تم نے کیا کیا ہوگا بے جنات، مجھے معلوم ہے۔ تم نے سالوں سے بے جان کاغذوں پر اپنے دل کی تصویر اتار رہے ہو، اور میں دیکھتا رہا ہوں۔ یاد ہے تم نے ایک چھوٹا سا ناول لکھا تھا، غدار، جو بڑے بڑے ناولوں پر بھاری ہے۔ اپنے سارے افسانوں، سارے ناولوں کا درد تم نے اس میں سمو دیا تھا، اور جب جنگ ہوئی تو سب نے دیکھ لیا کہ تم جو کچھ لکھتے ہو وہ وقت کے ماتھے کی لکیر بن جاتا ہے۔ کرشن، تم نفرت کو ترسا ترسا کر مار ڈالنا چاہتے تھے، لیکن وہ تمہاری پیاری زمین میں آگ بو گئی، اور پھر اتنی گرد اڑی کہ تمہارے غدار کی ساری جلدیں اس کے نیچے چھپ گئیں۔ اٹھو، محبت کے دیوں کو ایک بار پھر جلا دو۔ مجھے تمہاری بات پر یقین ہے کہ ایک دن یہ دیوار پھر انسانوں کے آگے سر جھکا دے گی،
لیکن بس تم بدل مت ہونا، پیغمبروں پر تو ہمیشہ پتھر برستے ہیں، دیوار کے اس طرف تمہارا بھائی احفاظ۔ جی ہاں خواتین و حضرات، کرشن چندر کے نام یہ خط جمع سال احفاظ الرحمان نے لکھا تھا، جس پر ان کو پہلا انعام ملا تھا۔ 2 سال پہلے فیض نمبر کے لیے لکھی گئی تحریر بھی احفاظ الرحمان کے سچے قلم سے نکلی تھی۔ پرانے رسالوں سے خواتین و حضرات احفاظ الرحمان کی یہ تحریریں نکال کر پیش کرنے کا میرا مقصد خدا نخواستہ اپنے کسی ذوق تحقیق کی نمائش کرنا نہیں ہے، بلکہ مقصد یہ دکھانا ہے کہ اپنی ادبی اور تخلیقی زندگی کے آغاز ہی پر احفاظ الرحمان کتنے سچے جذبوں اور نظری اور فکری اصحابت کے حامل تھے۔ ان کی ان ابتدائی تحریروں کو دیکھیں اور پھر اواخر عمر میں لکھے ہوئے مضامین اور شاعری پیش نظر رکھیں، یہاں تک کہ بچوں کے لیے جو نظمیں انہوں نے زندگی کے آخری ماہ و سال میں لکھیں، ان سب میں ایک نظری استقامت اور سوچ کے ایک ایسے دھارے کو دیکھا جا سکتا ہے جس کے زاویے بڑھتے رہے، اس میں ترقی بھی ہوتی رہی، لیکن ایک سچے ترقی پسند ادیب کی حیثیت سے ان کے آدرش ہمیشہ زندہ رہے۔ وہ امن کے علمبردار تھے، سماج میں انصاف اور حقوق کی برابری کو ارتقاء کے لیے ناگزیر سمجھتے تھے۔ وہ ادیب کی غیر جانبداری کو ایک مضحکہ خیز بات تصور کرتے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ لکھنے والے کو علل اعلان اپنی وابستگیوں کا ذکر کرنا چاہیے، سیاسی بیان بازیوں سے زیادہ تخلیقی اظہار کے ذریعے۔ ان کو یقین تھا کہ انسان کی جہد حیات اس کے ارتقاء کا واحد ذریعہ ہے، اور اس راہ میں آنے والے تمام موانعات کو شکست دینا لازمی ہے۔ سو علم اور تحقیق بجائے خود عمل کی ایک صورت ہے، علم کے بغیر عمل اور عمل کے بغیر علم۔ علم کے بغیر عمل اور عمل کے بغیر علم انسان کی کاوشوں کو رائیگانی سے نہیں بچا سکتا۔ احفاظ الرحمان کی زندگی تخلیقی اظہار اور عملی جدوجہد کا ایک قابل تحسین امتزاج تھی۔ احفاظ الرحمان کی حیات بخش کاوشوں کو مختلف دائروں میں رکھ کر دیکھنا کارآمد ہو سکتا ہے، لیکن یہ بات ایک لمحے کے لیے بھی ذہن سے محو نہیں ہونی چاہیے کہ ان کی جدوجہد کے یہ مختلف دائرے ہمیشہ باہم مربوط رہے۔ جو کچھ انہوں نے ادب کے ذیل میں لکھا، اس کا ایک محدود حصہ ہی ابھی تک شائع ہو پایا ہے۔ ان کی کتابوں کی طویل فہرست میں یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ کئی اشروں پر پھیلے ہوئے ان کے ادبی اور سیاسی مضامین ہنوز مدون ہونے کے منتظر ہیں۔ اپنی شاعری انہوں نے بڑے شوق کے ساتھ شائع کی۔ ایک مجموعہ زندہ ہے زندگی کے عنوان سے شائع ہوا۔ یہی مجموعہ اس وقت میرے پیش نظر ہے۔ اس میں محفوظ نظموں کو کئی شعبوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ ایک شاخ نہال غم میں وہ نظمیں ہیں جو ماضی کو یاد کر کے کھوئے ہوں کو کھو دینے کی المناکی کا اظہار کرتی ہیں۔ ایک نظم انہوں نے اپنی والدہ اور ایک اپنی بہن کے لیے لکھی ہے۔ خدا ہمارا ہے میں وہ نظمیں ہیں جن میں ارد گرد کی اطلاع، اپنے ہم وطنوں پر ٹوٹنے والے مظالم، معاشرے کی منافقتوں، انسان کو شکست دینے کے آرزومندوں کی بے باکیوں اور اچھائیوں کو پامال کر دینے کے خواب دیکھنے والوں کا ذکر ہے۔ سیاہ ہاتھ کی جنبشوں سے ابل رہی ہیں سیاہ منظر، سیاہ سینوں کی تیرگی پھر اگل رہی ہے سیاہ نشتر، سیاہ چہروں پہ رینگتا ہے سیاہ خواہش کی چھپکلی کا سیاہ پیکر، سیاہ دلوں کی سیاہ لکیروں میں ناچتا ہے سیاہ لالچ کا زہر پرور سیاہ سمندر، سیاہیوں میں پلے بڑی ہیں سیاہیوں میں ڈھلے ہوئے ہیں، سیاہ کاری شعار ان کا حسب نسب بے وقار ان کا، سیاہ بختی کمائی ان کی جو ان کے ہاتھوں میں تشت زر ہے، ہوس کے شب خون کا ثمر ہے، ہزاروں لاکھوں علم نصیبوں کی حسرتوں کے لہو سے تر ہے، ہر ایک دن
عید ان کا ہر شب شب برات سی ہے، مگر یہ میلی خراب و خستہ مسرتیں ہیں، یہ سر بریدہ تہی بدامہ سراب آسا مسرتیں ہیں۔ پاکستانی معاشرے کی تلخ حقیقتوں کو زبان دینے کے بعد ان کی نظموں کا اگلا شعبہ یہ خوشبو مر نہیں سکتی کے عنوان سے مرتب ہوا ہے۔ اسی میں ان کی وہ نظم شامل ہے جس پر اس شعری مجموعے کا نام رکھا گیا ہے، یعنی زندہ ہے زندگی۔ وقت صدیوں سے یوں ہی مچلتا ہوا، گنگناتا ہوا، رقص کرتا ہوا ایک پیغام لکھتا رہا ہے صدا۔ یہ ہوا آب و گل روشنی کا فسوں رنگ اپنا لٹاتا رہے گا، زندگی کا ترانہ تو سرسبز ہے، کچھ رہے نہ رہے زندہ ہے زندگی۔ زندگی ننھے بچوں کی مسکان میں، مامتا کے سمندر کی للکار میں، پھول پتوں کی معصوم گفتار میں، خالی ہاتھوں کے بے کس سوالات میں، ریزداروں کی جلتی مناجات میں، زندہ ہے زندگی، زندہ ہے زندگی۔ احساس الرحمان ہم اثر سیاسی واقعات کو تاریخ کے تناظر میں رکھ کر دیکھتی ہیں۔ ماضی اور حال کا ارتباط کئی تضاد ان کے سامنے لے آتا ہے۔ چین کے لانگ مارچ کی تاریخ سے واقف احساس الرحمان نے ایک اور لانگ مارچ کے بارے میں جو شاید ان کے ارد گرد ہی کہیں ہوا تھا، اپنی نظم شارٹ کٹ لانگ مارچ میں کہا: قیس و فرحات کیا اس درجہ بے مایا ہوئے، قیس و فرحات کیا اس درجہ بے مایا ہوئے، دشت پیمائی کی منزل اس قدر آسان ہے، جو شیریں تک رسائی اس قدر آسان ہے، خواب اچھے جیب میں ہوں اس پہ پابندی نہیں، سستے سکوں کی مگر یہاں رہ گزر کوئی نہیں، لفظ کی بازی گری دنیا پلٹ سکتی نہیں، شارٹ کٹ کوئی نہیں، یہ خفت خاں کی راہ ہے۔ خیالوں سے بھری آنکھیں، سوالوں سے بھری آنکھیں ان نظموں پر مشتمل ہے، جن میں امید کی باتیں ہیں، کشمکش حیات کی طرف اشارے ہیں، سیاسی راستے میں ہونے والی غلطیوں پر سوال ہیں، انسانی بے بسی کے تذکرے ہیں، اور پھر نئی پھلواریوں کو سیراب کرنے اور یتیموں اور یسیر بچوں کے لیے نئی لولیوں کی بازگشت ہے۔ کچھ نظمیں ان دلدار اور طرحدار انسانوں کے لیے ہیں جن کا ہونا شاعر کے لیے ذاتی طور پر بہت معنی رکھتا تھا۔ شوکت صدیقی ایسے ہی بزرگوں میں شامل تھے۔ اس شعبے کی ایک نظم ہے: خوشی بچوں کی دل نگری میں رہتی ہے۔ نظم خوشیوں کو سچائی کا حاصل قرار دیتی ہے۔ بڑوں کے دل کی دنیا میں خوشی پل بھر کو آتی ہے، جب آتی ہے بڑی اجلت میں ہوتی ہے۔ خوشی، سچی خوشی بچوں کی دل نگری میں رہتی ہے، وہ ان کے ساتھ رہتی ہے، ہمیشہ ساتھ رہتی ہے، وہ ان کے ساتھ سوتی ہے اور ان کے ساتھ اٹھتی ہے، وہ ان کے ساتھ ہنستی ہے اور ان کے ساتھ گاتی ہے۔ بڑوں کے دل کی دنیا میں خوشی، سچی خوشی پل بھر کو آتی ہے کہ ان کے دل کی بستی جھوٹ سے خالی نہیں ہوتی۔ زندہ ہے زندگی کا اگلا حصہ جن نظموں پر مشتمل ہے، ان پر زور آور کی خدائی کی سختی لگائی گئی ہے۔ یہ نظمیں یہ استعمار کی چیرہ دستیوں اور سامراجی ریشدوانیوں کو بے نقاب کرتی اور ان کے خلاف دنیا کے مقہور اور مجبور انسانوں کی مزاحمت کی نظمیں ہیں۔ ان نظموں کے عنوان ہی ان کے مضمون کو واضح کر دیتے ہیں: نیو ورلڈ آرڈر، ویلکم امریکہ، فرشتہ امن کا آیا، دہشت گرد امریکہ، فرات آخر کہاں ہے، کولیٹرل ڈیمیج، سر تسلیم خم کر دو، ننھی پلوشا کی فریاد قندھار سے۔ ان نظموں میں احساس الرحمان نے معاصر صورتحال کی اندوہناکیوں کو بیان کیا ہے۔ وہ ایک پرنمش صحافی تھے، مگر انہوں نے ان موضوعات کو برتتے وقت ان کو صحافت نہیں بننے دیا۔ پڑھنے والا ان نظموں میں کار فرما فنی جمالیات اور شاعرانہ تہداری کو بآسانی محسوس کر سکتا ہے۔ ان کے مجموعے کا آخری حصہ غلامی، ظلم اور ناانصافی کے موضوع پر ان نظموں پر مشتمل ہے جن میں انہوں نے دوسری زبانوں کے شعراء کی منتخب نظموں کو اپنی پیرائے میں بیان کیا ہے۔ اس حصے میں ہمیں ہوزے مارچی، جان لینن،
باب ڈیلن جیسے شعراء کی باغیانہ نظموں کو پڑھنے کا موقع ملتا ہے۔ ان نظموں کا ترجمہ احفاظ الرحمان نے اس احساس کے ساتھ کیا ہے کہ غلامی، ظلم اور ناانصافی کے خلاف سب درد مند دل ایک ہی ساز پر دھڑکتے ہیں۔ انہوں نے ساحل و دجانوی کا شعر بھی درج کیا ہے: ہم پہ ہی ختم نہیں مسلک شوری رسری، چاک دل اور بھی ہیں، چاک قبا اور بھی ہیں۔ احفاظ الرحمان کی شاعری پر بات کرتے وقت بچوں کے لیے ان کی لکھی گئی نظموں کو یکسر نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ یہ نظمیں غیر معمولی سوچ بچار کے بعد لکھی گئی معلوم ہوتی ہیں، کیونکہ ان میں ایک بالکل مختلف ہی احفاظ الرحمان ہمارے سامنے آتی ہیں۔ مسلک ان کا وہی ہے، ادبی نظریہ بھی وہی، انسان دوستی اور زمانے کے آگے بڑھتے ہوئے سفر پر ان کا یقین بھی وہی، لیکن ان کی زبان، ان کے منتخب کردہ موضوع۔ ایک چھوٹی سی نظم ہے، مزدور بچے کا خواب۔ یہ بچوں کے لیے ان کی نظموں کا الگ مجموعہ ہے، اس میں یہ ہے: میری آرزو ہے بس ایک اسکول جاؤں اور اسکول کی خوبصورت عمارت کو اندر سے دیکھوں، کلاسوں میں بیٹھوں، قلم تھامنے کا طریقہ بھی سیکھوں، نئے گیت سیکھوں، نئے ڈھنگ سیکھوں، نئے دوستوں سے نئے کھیل سیکھوں۔ یہ آرزو ہے، بس ایک آرزو ہے جو دل میں میرے بند ہے، اس کے باہر نکلنے کا در بھی بند ہے۔ احفاظ الرحمان بچوں کے لیے لکھی ہوئی نظموں میں ان میں رنگوں اور موسموں سے محبت، پرندوں اور جانوروں کے لیے اپنائیت، تلخ سچائیوں سے بھی آگاہ کیا جانا چاہیے تاکہ ان کے اندر سرد و گرم، مثبت اور منفی تصویروں کی پہچان کا ہنر ابھر سکے۔ احفاظ الرحمان صاحب ادبیات کے موضوع پر ان کی تصنیف و تالیف کا دائرہ ہے۔ وہ انقلاب چین کے قدردان اور چینی عوام کی تاریخ کے مختلف ادوار میں اپنی بقا کی جنگ کے معترف اور ماؤ زیتونگ کے افکار سے متاثر تو پہلے ہی سے تھے۔ خوش قسمتی سے انہیں پہلے 3.5 سال کے لیے اور پھر 8 سال کے لیے چین میں رہنے کا موقع ملا۔ مزید خوش قسمتی یہ کہ چین میں ان کی مصروفیات کی نوعیت بھی تصنیف و تالیف ہی کے حوالے سے تھی۔ اس دوران انہوں نے چین کی تاریخ کا گہرا مطالعہ کیا، چینی ادب کو پڑھا اور چینی زبان میں دسترس حاصل کی۔ اس ساری سرگرمی کا حاصل وہ 20 تبادلات مضامین اور تراجم ہیں جو اب اردو زبان کے علمی و ادبی ذخیرے کا حصہ ہیں۔ انہوں نے زمانے قدیم سے جد و جہد آزادی تک کی چینی تاریخ کا ترجمہ کیا ہے۔ لانگ مارچ کے بارے میں چین کے ایک مصنف کی کتاب کو اردو کا جامہ پہنایا ہے۔ چوئن لائی کی سوانح کو اردو میں منتقل کیا ہے۔ چینی ناولوں، افسانوں اور بچوں کی کتابوں کو بھی اردو کے قارئین کے مطالعے کا حصہ بنایا ہے۔ چین کی 6 انعام یافتہ کہانیوں کا ترجمہ کر کے انہوں نے ایک وارڈن کی ڈائری کے عنوان سے کتابی شکل میں شائع کیا۔ ایک شورۂ آفاق چینی ڈرامے کا ترجمہ انہوں نے سورج نکل رہا ہے کے عنوان سے کیا۔ ان کہانیوں میں چین کے سیاسی اور سماجی حالات کا اندازہ ہوتا ہے کہ یہ کس طرح عام لوگوں کی زندگیوں پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ احفاظ صاحب نے تراجم کا یہ سارا کام کچھ اس انداز سے کیا ہے کہ کم از کم 3 چیزیں اس کے ذریعے بہت نمایاں ہو کر سامنے آ جاتی ہیں۔ اول، چین کی سرزمین اور وہاں کے باشندوں سے ان کی غیر معمولی محبت۔ دوم، انقلاب چین کی تاریخ ساز حیثیت کے اعتراف کے ساتھ ساتھ آزادی کے بعد انقلاب کی تعمیر کے دوران مثبت چیزوں کے ساتھ ساتھ سرزد ہونے والی غلطیوں اور انحراف کے اقدامات کا تجزیہ، اور سوم، خود احفاظ صاحب کا ترجمہ نگاری کا فن۔ چین کے بارے میں مضامین تاثراتی کتابوں اور سفرناموں کی شکل میں ہمارے یہاں بہت کچھ لکھا گیا ہے، مگر خود چین کی تخلیقی دنیا کیا رہی ہے اس سے ہمیں واقف کرانے والوں میں سر فہرست احفاظ الرحمان صاحب کا نام ہے۔ احفاظ صاحب نے 20 چینی کتابوں اور مضامین کے ترجمے کیے ہیں۔ آج جب کہ ہم سب صبح و شام سی پیک نامی منصوبے کا ذکر سنتے ہیں تو حیرت ہوتی ہے کہ ہم یہ سمجھنے سے کیوں قاصر ہیں کہ سڑکیں، پل اور سرنگیں کتنی ہی اہم کیوں نہ ہوں، تہذیبوں کی ملاقات علم اور تحقیق کے میدان میں ہوتی ہے۔ لیکن افسران اور ٹیکنوکریٹس کی آہنی گرفت سے یہ سڑک آزاد ہو تو اس پر تہذیب کے قافلے رواں ہوں۔ ایسا جب بھی ہوا، احفاظ صاحب کا کام نظروں میں بھی آئے گا اور دلوں میں بھی اپنی جگہ بنائے گا۔
خواتین و حضرات، میں آخر میں اس کتاب اور اس جدوجہد کا ذکر کروں گا جس کا ذکر بظاہر شروع میں ہونا چاہیے تھا، مگر میں نے عمداً یہ چاہا کہ ان کی معرکۃ العریٰ تصنیف سب سے بڑی جنگ اور آزادی صحافت کے لیے ان کی عملی کاوشوں کے ذکر سے پہلے ادب کے مختلف شعبوں میں ان کی خدمات کا مختصراً حوالہ ضرور آ جائے تاکہ ان کی ایک مکمل اور مقصود تصویر ابھر سکے۔ سب سے بڑی جنگ کے بارے میں اردو اور انگریزی میں ارتقاء اور پاکستان پرسپیکٹیوز میں تفصیلی مضامین لکھ چکا ہوں۔ یہاں بہت اختصار کے ساتھ یہ عرض کروں گا کہ جنرل ضیاء الحق کی فوجی عملیت کے زمانے میں 1977 اور 1978 کے درمیان 3 مرحلوں میں چلنے والی صحافیوں کی تحریک ایک تاریخ ساز تحریک تھی۔ اس قسم کی تحریک کی برعظیم کی تاریخ میں کوئی مثال نہیں ملتی۔ اس تحریک کا نقطۂ عروج وہ تھا جب محنت کش طلبہ اور وکلاء سب صحافیوں کے شانہ بشانہ آ کھڑے ہوئے اور انہوں نے جیلوں کو بھرنا شروع کر دیا۔ اس کتاب میں حفاظ صاحب نے اس تحریک کی جزیات، اس کی حرکیات اور اس کے خلاف کی جانے والی سازشوں پر سیر حاصل روشنی ڈالی ہے۔ ان کی کتاب کے مطالعے کے بعد یہ نتیجہ اخذ کرنا بالکل مشکل نہیں کہ صحافیوں کی تحریک نے مستقبل میں آنے والوں کے لیے 3 اہم سبق فراہم کیے ہیں۔ ایک تو یہ کہ حقوق کے شعور کے عمل میں ڈھلنے اور نتیجہ خیز ہونے کے لیے داخلی اتحاد کا ہونا بہت ضروری ہے۔ دوسرا اہم سبق یہ کہ کسی ایک شعبے سے وابستہ افراد کی حقوق کی جنگ اسی وقت کامیابی سے ہمکنار ہو سکتی ہے جب اس میں معاشرے کے دیگر حلقے بھی شامل ہوں اور یہ سب ایک بڑی جمہوری تحریک کا حصہ بنے۔ اور تیسرا سبق یہ ہے کہ کسی تحریک کی کامیابی کے لیے اس سے نظریاتی وابستگی اور عملاً اس کے لیے قربانیوں کا جذبہ کلیدی اہمیت کے حامل اسباب ہوتے ہیں۔ سب سے بڑی جنگ ایک جدوجہد کی تاریخ بھی ہے، اس کا رپورٹ خارج کی۔ اس تحریک میں محنت کرنا اور دیگر صحافیوں کے قائدانہ کردار پر بھی روشنی ڈالی گئی ہے اور سخت سزائیں بھگتنے اور حکومت خانوں میں بھی ادب کی حرمت کا اعلان کرنے والوں کا ذکر بھی ہے۔ بہت شکریہ جناب جعفر احمد صاحب۔ اب میں گزارش کروں گا محترمہ عروج رحمان صاحبہ سے کہ وہ حفاظ الرحمان صاحب کی ایک نظم آپ کے سامنے پیش کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حفاظ الرحمان سر کی جو نظم آج میں نے پڑھنے کے لیے سلیکٹ کی ہے اس کا عنوان ہے ہست و بود کی بازی گری۔ یہ نظم حفاظ سر کی سوچ اور ان کی جد و جہد سے بھرپور زندگی کی ایک جامع اور مختصر عکاسی کرتی ہے۔ جہاں امید جاتی ہے دیا اپنا جلاتی ہے، جہاں امید جاتی ہے دیا اپنا جلاتی ہے، کسی ویران رستے پر کسی سنسان جنگل میں، کسی ویران رستے پر کسی سنسان جنگل میں، گپھاؤں کے اندھیروں میں چمکتی خانقاہوں میں، کسی سرسبز وادی کے طلسماتی مناظر میں، بڑی آبادیوں کے درمیاں پھیلی ہوئی گلیوں میں، بازاروں کے ہلچل میں، خلا کی بے قراری میں، سمندر کی امٹتی ڈوبتی لہروں کے دامن میں، زمین پر پلنے والے سینکڑوں قسموں کے لوگوں میں، بڑھاپے میں جوانی میں، گناہوں کے سیاہ خانوں میں، تسبیحوں میں، زناروں میں، میناروں سلیبوں میں، دھڑکتی گونجتی دلکش دعاؤں میں، جہاں امید جاتی ہے دیے اپنے جلاتی ہے۔ یہ ایک لمبی کہانی ہے، کہانی در کہانی ہے، یہ ایک لمبی کہانی ہے، کہانی در کہانی ہے، امیدیں جلتی بجھتی ہیں، دیے بھی جلتے بجھتے ہیں۔
عقیدے جلتے بجھتے ہیں, بکھر کر ٹوٹ جاتے ہیں. یہ ہست و بود کے گلزار کا رنگین تماشا دیکھنے کی چیز ہے پیارے. یہ ہست و بود کے گلزار کا رنگین تماشا دیکھنے کی چیز ہے پیارے. اسے تم بارہا دیکھو, مسلسل دیکھتے جاؤ. جہاں امید جاتی ہے دیا اپنا جلاتی ہے. شکریہ. بہت شکریہ. اب میں دعوت دوں گا جناب خورشید تنویر صاحب کو. آگے ہیں اگر وہ ممتاز رہنما ہیں صحافیوں کی تحریک کے, تشریف لائیں. شکریہ جناب کرامت صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. ہماری محترمہ مہنہ صاحبہ, آئیے رحمان صاحب, حسین نقی صاحب, خواتین و حضرات, السلام علیکم. احفاظ الرحمان صاحب وہ کتنے بڑے آدمی تھے. آج کا یہ اجتماع اس بات کی غماز ہے کہ احفاظ سے اس دنیا سے جانے کے باوجود بھی احفاظ کی عزت کرنے والے اور ان کی آدرش سے محبت کرنے والوں آج بھی اپنے دلوں میں احفاظ کو زندہ رکھا ہے. احفاظ الرحمان جس کی زندگی جد و جہد سے عبارت تھی, اور جد و جہد بنی نوع انسان کے اس مخلوق الحال, غریب, مزدور, کسانوں اور سماج کے وہ پچھڑے ہوئے طبقات کے لیے تھی, جس کے لیے احفاظ نے زندگی بھر کام کیا, مضامین لکھے, نظمیں کہیں, غزلیں کہیں. یہ احفاظ الرحمان تھے. کیونکہ یہاں کہا گیا ہے کہ میں بہت مختصر بات کروں, لیکن کچھ باتیں ہمیں یہاں ضرور کہنی چاہیے. میں احفاظ الرحمان صاحب کو ایک انسان سمجھتا ہوں, اور احفاظ الرحمان صاحب بحث انسان کے وہ ایک اچھائی اور برائی کا مجموعہ تھے. ہماری سوسائٹی میں تمام خرابیوں کے ساتھ بہت سی باتیں ہیں کہ جب ہم انسان کی تعریف کرتے ہیں تو اس کی کمزوریوں پہ بالکل ہی نگاہ نہیں ڈالتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ کسی انسان کو جب اس کے اوصاف کے پردے میں تولا جاتا ہے تو جو اچھائی کا پردہ بھاری ہوتا ہے تو اس کی تمام جو دوسری خامیاں ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں. تو احفاظ بھی یہی ہے, احفاظ کی شخصیت بھی یہی ہے کہ ان پہ پردے میں سب سے زیادہ اچھائیاں ہیں, لہذا وہ تاریخ میں ایک امر ہونے کے شخص کے طور پر زندہ رہیں گے. آج کا جو معاشرہ ہے, ہمارے بہت محترم استاد, ہم تو ان کے سامنے بچے اب بڑھاپے کی طرف جا رہے ہیں, ہم آئیے رحمان صاحب, حسین نقی صاحب ہمیں بتائیں گے اپنی تقریروں کے ذریعے کہ پاکستان میں اس وقت جو جبر کی انتہا ہے, جس میں عوام
کے پیسوں سے تنخواہ پانے والے وہ سیاسی طبقات ہیں جنہوں نے احفاظ کے افکار پہ قدغن لگانے کی کوشش کی ہے۔ آج اس معاشرے میں احفاظ الرحمان کی جتنی زیادہ ضرورت ہے، میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی 73 سالہ تاریخ میں شاید ایسی ضرورت کبھی نہیں تھی۔ پاکستانی ریاست بلکہ دنیا کی تمام ریاست وہ عوام کے ٹیکسوں کے پیسے سے چلتی ہے، لیکن پاکستان یہ دنیا کا واحد بدقسمت ملک ہے کہ ان غریب مخلوق الحال لوگوں کے ٹیکسوں سے چلنے والی یہ ریاست پاکستان کے ریاستی اداروں کی تمام خرچے اور برداشت کرتی ہے، لیکن جو سب سے اہم عنصر ہے ریاست کا، جس کو ہم عوام کہتے ہیں، اس کے ترقی اور فلاح کے لیے ریاست میں کوئی بھی پیمانہ نہیں ہے اور نہ اس کے لیے کوئی کام کرنے کی ضرورت محسوس کی جاتی ہے۔ آزادی صحافت کا جو معاملہ ہے آپ کے نزدیک ہے، میں یہاں پہ پی ایف یو جے کی تاریخ کے بارے میں جو ہم اپنے دور پہ 40 سال سے دیکھ رہے ہیں، ہمارے بزرگوں نے ایم اے شکور، اسرار صاحب، برنا صاحب، عثمانی صاحب، آئی رحمان صاحب، حسین نقوی صاحب نے اس تحریک کو، پی ایف یو جے کو سیاسی جماعتوں کے اثر و رسوخ سے بچا کر رکھا۔ برنا صاحب کے 88 میں ملک سے باہر جانے کے بعد جو کچھ بھی اس تنظیم کے ساتھ ہوا، اس کا بھی تذکرہ اس مجمع میں ہونا ضروری ہے۔ یہاں کی سیاسی جماعتوں نے شب و خون مارا پی ایف یو جے پر، اور اس شہر کی ایک کرمنل جماعت گروہ جس نے اس پہ قبضہ کیا، جس کا یقین ٹھگری پیٹو ٹھگس تھے، ہماری تنظیم کو پامال کیا، اس کی حرمت کو پامال کیا، اس کی تاریخ کو پامال کیا۔ اور آج بھی اس ہال میں ایسے لوگ موجود ہیں جنہوں نے پی ایف یو جے کو توڑ توڑ کے ختم کیا۔ اس کا تذکرہ احفاظ الرحمان کی یاد کے لیے ضروری ہے۔ احفاظ الرحمان سے بہت سارے دوستوں کے اختلاف میں بھی اختلاف کرتا تھا، لیکن وہ پی ایف یو جے کی تاریخ جو رقم کر گئے ہیں، میں آپ کو یاد دلاتا چلوں، پی ایف یو جے کے صدر ہونے کے بعد احفاظ الرحمان کو جنگ اور جیو کے مالکان نے 3 دن کے بعد ان کو رخصت کر دیا۔ یہ ہے احفاظ الرحمان کی کنٹریبیوشن۔ آج ہم پاکستان میں مالکان اخبارات نے ایڈیٹر کے انسٹیٹیوشنز کو ختم کر دیا، کہیں پر کوئی آواز نہیں اٹھی۔ آج ہر مالک اس کا چیف ایڈیٹر، اس کا ایڈیٹر ہے۔ آزادی صحافت کہاں بچے گی؟ چند ایک ہے جہاں پر ایڈیٹر کا انسٹیٹیوشن کام کرتا ہے۔ میں اپنے بزرگوں سے کہوں گا کہ اس پہ تفصیلی گفتگو کریں کہ احفاظ الرحمان کا مشن اس ملک میں آزادی صحافت اور اظہار رائے کی آزادی تھی، اور جس کے لیے انہوں نے آخر دم تک جدوجہد کی۔ کوئی آدمی احفاظ الرحمان پہ انگلی نہیں اٹھا سکتا ہے۔ کسی کی مجال نہیں ہے کہ احفاظ الرحمان کے بارے میں کوئی بات کر سکے۔ وہ نظریہ کیا تھا احفاظ کا؟ وہ ایک سچے مارکسسٹ دانشور بھی تھے اور مکمل جدوجہد پہ یقین رکھتے تھے۔ ہمارے بزرگ بیٹھے ہیں، یہ بتائیں گے 1978 کی تحریک میں جو مرکزی ایکشن کراچی میں اسی پر ایک جدوجہد کمیٹی بنی، جس میں ڈاکٹر توصیف صاحب، ڈاکٹر جبار خورشید تنویر جیسے لوگ اس جدوجہد کمیٹی کا حصہ تھے۔ ہمارا کام تھا
کہ جس دن کوئی صحافی نہیں ہوگا شکریہ خورشید تنویر صاحب. اور ہمارے پاس کافی مقررین ہیں جو ہم چاہتے ہیں کہ زور بولیں، تو میری گزارش ہوگی کہ تھوڑا ٹائم کا خیال رکھا جائے. یہاں پر شکیل کانگا صاحب جو ایتھنک کے رہنما ہیں وہ تشریف رکھتے ہیں. انہیں جانا ہے تو میں چاہوں گا کہ وہ کچھ بات کر کے جائیں. ان کا کیمپ چل رہا ہے اپنے مطالبات کے حوالے سے. شکیل صاحب آئیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میرے انتہائی معزز اور عزیز سینئرز، بہت سارے سینئرز بیٹھے ہیں. میں احفاظ صاحب کا ایک ادنا سا شاگرد تھا. میں ان کی زندگی کے 3 پہلوؤں پہ مختصر بات کروں گا. ایک عظیم استاد شفیق استاد، ایک عظیم لیڈر، اور ایک خوددار انسان. یہ 92 کی بات ہے، 1992 کی. میں نے ایک مضمون لکھا جنگ کے لیے. احفاظ صاحب میگزین ایڈیٹر تھے. میں نے تو لکھ کے دے دیا، مضمون دے دیا وہاں پر اپنے نصر اقبال صاحب کو. اب انہوں نے مجھے بلایا کہ یار وہ احفاظ صاحب آپ کو بلا رہے ہیں. میں بالکل نیا آیا ہوا تھا، میری سمجھ میں نہیں آتا. احفاظ صاحب نے مجھے بلا لیا. پہلے تو انہوں نے مجھے ٹریسنگ پر میرا آرٹیکل دکھایا کہ یہ تمہارا آرٹیکل، اور اس میں 36 جگہ جو ہے احفاظ صاحب نے مارکنگ کی تھی اس پر آرٹیکل پر. رمضان کے دن تھے، میں گیا ان کے کمرے میں تو وہ سگریٹ تو پیتے تھے. میرا روزہ تھا. میری اتنی جرت نہیں ہو رہی تھی، ہمت نہیں ہو رہی تھی. میں ان سے کہتا سر میرا روزہ ہے. بہرحال انہوں نے مجھے بٹھایا کہ کیا لکھا ہے آپ نے. میں نے سر آپ تصحیح کر دیں، آپ سے سیکھنے کے لیے آیا ہوں. تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ دی نیوز کی فائل اٹھائیں. میں نے دی نیوز کی فائل نکالی وہاں سے. آرٹیکل تھا اس وقت ورلڈ کپ جیت کر آئے تھے یہ بدبخت لوگ. تو بہرحال انہوں نے ایک آرٹیکل مجھے دیا، عامر سہیل کا تھا. انہوں نے بولا کہ باقاعدہ انہوں نے اس کے پوائنٹس لکھوائے مجھے. بولنے لگا اب اس کے اوپر لکھو. بہرحال میں تو زندگی بھر ان کا مشہور رہا کہ پہلی دفعہ ان سے انٹریکشن، اور انہوں نے جو ایک بڑے پن کا ثبوت دیا اور میری رہنمائی کی آج الحمدللہ. پھر اس کے بعد میں اخبار جہاں میں جہاں میر جاوید رحمان صاحب بیٹھا کرتے تھے، میں اس میں بھی اخبار جہاں میں بھی لکھا نا، تو میر جاوید رحمان صاحب کی ٹیبل پہ جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں ان کے پاس جاتی ہیں وہاں پہ. تو انہوں نے کبھی اعتراض نہیں کیا. انہیں پتہ تھا کہ یہ شاگرد کس کا ہے. تو بہرحال یہ تو ہو گیا ان کی شفیق استاد. دوسرا ایک عظیم لیڈر، گریٹ لیڈر. یہ پی ایف جے کے صدر تھے. کوئٹہ میں پی ایف جے کی ایف ای سی این ای سی تھی. وہاں اویس غنی ایک وہ بھی پتہ نہیں کیا انسان تھا. بہرحال انہوں نے ایک عشائیہ دیا ہمارے پی ایف جی کے اعزاز میں، ایف ای سی این ای سی کے اعزاز میں. تو ہم لوگ وہاں گئے. اب وہ ہم بات کر رہے ہیں اس سے کہ بھائی ہم یہ مالکان یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں، اور یہ ہم کو دبا رہے ہیں، اور ہمارے جو محنتان ہیں ہمیں صحیح نہیں دے رہے ہیں، وجہ کو امپلیمنٹ نہیں کر رہے ہیں. تو اس شخص نے کہا کہ یار آپ کیا بات کرتے ہو. جب ایک شخص الماری کھولتا ہے تو اس میں مختلف کپڑے سامنے نظر آتے ہیں، وہ کمپرومائز کرتا ہے اور کوئی بھی نکال کے پہن لیتا ہے. آپ بھی کمپرومائز کرو. بعد میں وہ تو عشائیہ تو ہو گیا. جو احفاظ صاحب نے بعد میں ان کی جو ہمارے منتظمین تھے جنہوں نے وہ آرگنائز کیا تھا، ان کی جو کلاس تھی، انہوں نے کہا کہ اس بدتمیز آدمی سے آپ کو عشائیہ لینے کی ضرورت کیا تھی، اس کے پاس جانے کی ضرورت کیا تھی، جس کو یہی نہیں پتا کہ آپ کی تحریک کیا ہے. اور پھر ایک خوددار انسان. احفاظ صاحب جنگ سے ریٹائر ہوئے تو ہوتا یہ تھا اس زمانے میں کہ جو بھی ریٹائر ہوتا تھا اس کو کانٹیکٹ دے کے دوبارہ جو ہے نا رکھ لیا جاتا تھا. مظہر عباس میرا خیال اس تقریب میں نہیں ہے. انہوں نے مجھ سے کہا کہ کانگا یہ انتظامیہ سے بات کرو، یونین بات کرے کہ یہ احفاظ صاحب کو کانٹیکٹ کیوں نہیں دیا. میں گیا پریس کلب.
अहबाज साहब के पास। अच्छा, उनसे बहरहाल एक चीज़ थी कि मैं हमेशा डरते ही बात करता था, हालांकि वो ऐसे शक नहीं थे। तो मैंने कहा सर वो आपकी ये अगर आप कहें तो मेरी बात करें कि आपको कॉन्टेक्ट उनका यही नो। मैंने सर हमारा नहीं पड़ी बात, उनका नो क्या था। उन्होंने कहा कि जब ये इदारा मेरी अहमियत तस्लीम नहीं करता, उसने मुझे खुद कॉन्टेक्ट किया, तो मैं क्यों उससे क्यों उससे कॉन्टेक्ट। और चीज़ें तो बहुत सारी हैं, बहुत सारी बारे में, तो रंटू आप बात कर सकते हैं। बात आई सर बहुत शुक्रिया कांगा साहब। अब मैं गुजारिश करूँगा कि अहबाज साहब की साहबजादे ने अपना एक रिकॉर्डेड पैगाम भेजा है, वो आपके सामने पेश किए गए। अब्बास तैयार? तशरीफ रखते अहबाज साहब की पुरानी काफ़ी एक्सप्रेस न्यूज़ से। शुरू अल्लाह के बाबरकत नाम से तमाम अहबाब की खिदमत में एक बार को शुक्र सलाम। मुंतज़मीन का शुक्रिया जिन्होंने ये तकरीर मुनक़्क़िद की तो मुझे इज़हार ख्याल का मौका दिया। वक्त कम है, वक्त की कैद में ज़िंदगी है, तो आवाज़ करता हूँ। हज़रत नसीर अहमद के मारूफ शायर और इजरा के बानी उदीर अहमद सलीम ने कहा था कि हर बड़ा जिंदा इंसान इस बात का मुस्तहिक़ है कि ज़िंदगी में उसका चर्चा हो और मरने के बाद उसे याद रखा जाए। अब अहबाज साहब से ज़्यादा जिंदा और कौन होगा? तो ये लाजिम है कि उनका तज़किरा किया जाए। और आज की तकरीर भी ऐसी ही एक कोशिश है और ये पहली मीट है। कोरोना बहरान के दौरान अहबाज साहब हमसे रुखसत हुए। उनके चाहने वाले मुंतज़िर थे कि बहरान चले तो अहबाज साहब की याद में एक महफिल जमे। तो ये पहली मीट है और उम्मीद है कि हम वफ़े से यूँ ईंटें रखते रहेंगे और ऐसी इमारत तामीर करेंगे जिसका कद अहबाज साहब की कामत जितना होगा। तो ज़रूरी है कि हम जिंदा इंसानों का तज़किरा करें, जैसे कुछ अहबाज साहब किया करते थे, का तज़किरा, शिवलाई का तज़किरा, जॉन लेनन का तज़किरा और महमाज बर्ना का तज़किरा। महमाज बर्ना का मतलब है 12 महीने प्लस हो गए। सियासत को उरूज देखना हो तो महराज मोहम्मद खान को देखिए, और सहाफ़त की औज देखनी हो तो महमाज बर्ना हो। 77 में मसाबात की बंदिश के खिलाफ जब सहाफ़ी प्रेस क्लब में भूख हड़ताल पर बैठे को थे और महमाज बर्ना शर्त पसंदों के पूरी क़यादत कर रहे थे, तब माशाअल्लाह सरकार के वज़ीर इत्तलात ने जो गालिबन टीवीएं नहीं थे, टेलीफोन पे महमाज बर्ना को पैगाम कराया। बर्ना ने कहो बात है, बर्ना तुम्हारे खिलाफ प्रेस रिलीज तैयार है। बर्ना ने कहो बात है, बर्ना तुम्हारे खिलाफ प्रेस रिलीज तैयार है। अहबाज साहब उसको महमाज बर्ना के दफ्तर में थे, महमाज बर्ना साहब को टाइप कर रहे थे। तो अहबाज साहब बताते हैं कि बर्ना साहब ने जवाब दिया, उनसे वहाँ हमारी प्रेस रिलीज तैयार है। अल्लाह जिसे बिलाशुबा इस अशरे की अहम तरीन नॉन फिक्शन नैरेटिव कहा जा सकता है, जो इस काबिल की के तमाम मेलों खेलों में हर अवार्ड से नाम हो जाता है। किताब की तैयारी के दौरान उसके उसूल का इंतखाब करते हुए उसूल जिस पे मार्टियस का गहरा असर है। एक दोपहर अहबाज साहब ने मुझसे कहा, हमारे यहाँ हीरो की कमी है। अहबाज साहब कहते हैं, हमारे यहाँ हीरो की कमी है, काबिल तरीन इंसानों की कमी है। हमें इस कौम को एक हीरो देना होगा, हमें इस कौम को महमाज बनाना होगा।
12 महीने 10 हुए। 11 बरस अहफाज के साथ काम किए, जौनिया मुलाकातें हुई, जितने अपनी पसंद थे, जितने ही अदब दोस्त थे। हमें डॉक्टर शिफा को देखने पे, गोदी का नावल माँ पढ़ने पे उकसाते, अपनी लाइब्रेरी से किताबें लाके देते। अहफाज साहब एडिटर हों, दफ्तर में काम कम हो तो पूरा दिन कोई नावल पढ़ते हैं। अहफाज साहब खरे इंसान थे, जो सच होता वो ही कहते, धीमे मजबूत लहजे में, शायरी के साथ मगर सच। तो क्या उनकी तारीफ की रेफरेंस में हम आज सच बोल सकते हैं, मुकम्मल सच? अगर इसका जवाब हाँ में है तो ये सबसे बड़ा झूठ है। आज का सच तल्ख है, अज़ियतनाक हद तक तल्ख। ये मुकम्मल बयान नहीं किया जा सकता। बयान किया भी जाए तो ना तो इसे पढ़ना सहल है, ना ही इसे सुनना और बर्दाश्त करना आसान है। खावस आप कह सकते हैं, मैं नहीं कह सकता वो सच। बहरहाल सच को पेश करने का एक सांचा बहरहाल मौजूद है, और वो है आर्ट, फिक्शन, ड्रामा, शायरी के जरिए आप सच बयान कर सकते हैं, तब सच बयान कर सकते हैं। अहफाज साहब जो सच कहना चाहते थे उसके लिए उन्होंने नज़मों का सहारा लिया। आखिर की बसों में उन्होंने तवातुर से नज़में कहीं। जिंदा है ज़िंदगी नामी मजमूए में उनकी इसी शायरी की झलक मिलती है। वो कहते हैं, तीसरे दर्जे का शहरी तीसरे दर्जे में करता है सफ़र, तीसरे दर्जे का जीवन और तीसरे दर्जे की मौत। लेफ्टिस्ट थे, मगर लेफ्ट और राइट दोनों से यकसा मोहब्बत और एहतराम पाया, मगर इसके लिए कभी अपने ख्यालात पे समझौता नहीं किया। बहुतों को नाराज़ किया। लेकिन अगर इंसान जिंदा हो तो इतना इस्तेहकाक तो लगता है। बीमारी ने लागर कर दिया, आवाज़ छिन गई, लेकिन अगर आप उनके करीब जाएं तो उनके आदर्शों की आवाज़ सुनाई देती थी। अपनी सारी ज़िंदगी सहाफ़त और सहाफ़ती सियासत को देने वाले अहफाजुर रहमान आखिर के बरसों में इन दोनों में से कुछ मुतनफ़िर नजर आए। उनके चहीते शागिर्द बेरोजगार हुए तो दुखी दिल के साथ उन्हें कोई और पेशा इख्तियार करने का मशवरा दिया। अलबत्ता अदब और किताबों के मुस्तक़बिल से मायूस होने के बावजूद आखिरी उम्र तक ये काम करते रहे। बच्चों की नज़मों की किताब इंतकाल से चंद माह पहले ही आई थी। रमीज़ उस वक्त कराची में थे, आए थे पर मुकम्मल नहीं हो सकी। खुशनसीबी की उसकी तरतीब लेने के अमल का मुझे भी हिस्सा बनने का मौका मिला, और वही अहफाज साहब से मेरी आखिरी मुलाकात। तो जब ये सिक्योरिटी एहलकार घर आते, इस कार्टून को पढ़ते, हसन रहीफ साहब का इंतकाल हो गया, उन्होंने अपने सवाल कर दिया। तो वो एक सवाल करते थे, साहब एक सवाल वो पूछते थे, अहफाज कहाँ है? वो कहते थे, अहफाज कहाँ है? क्योंकि अहफाज साहब अंडरग्राउंड से लीड कर रहे थे, तो वो उनके यही सवाल होता था कि अहफाज कहाँ है। तो उस वक्त जो लोग जानते थे कि अहफाज कहाँ है वो उस पर खामोश रहते थे। लेकिन अगर आज की मजलिस में आपसे, मुझसे, हमसे कोई पूछेगा कि अहफाज कहाँ है, तो हम सहूलत से कह सकते हैं कि यहाँ हमारे दिल में पहले दर्जे में। आप सबके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। ख़वातीन हज़रात, अहफाजुर रहमान के लिए मैं कुछ लंबी छोटी बात तो कर नहीं सकता, लेकिन एक बात ज़रूर कहूँगा कि जो किसी को मालूम नहीं कि अहफाजुर रहमान जब 20-22 वर्ष के थे तो बेहतरीन क्रिकेट प्लेयर थे। लेफ्ट ऑफ स्पिनर वाला थे वो, लेग स्पिनर, और बहुत ही खूबसूरत इंसान थे। मेरी मुलाकात उनसे उस वक्त हुई जब फहमीदा रियाज ने मुझे कहा कि ये नज़्म जाके एक खूबसूरत जोड़े को जाके मसावत में दे आओ। वो महनाज और अहफाजुर रहमान थे। आज मैं उनके लिए इतने लोग हैं यहाँ मौजूद, तो एक बहुत सख्त सी नज़्म अहफाज के नाम, इससे कहना बहारें फिर भी आएंगी, इससे कहना बहारें फिर भी आएंगी, बहारों के गुजरते ही बरस एक और माजी केश बस्तानों में फिर से डूब जाएगा। इसे कहना बहारें फिर भी आएंगी, बहारों के गुजरते ही बरस एक और माजी का शबस्तानों में फिर से डूब जाएगा। इसे कहना बहारें फिर भी आएंगी मगर बाहम नहीं होंगे। इसे कहना बहारें फिर भी आएंगी मगर बाहम नहीं होंगे। इसे कहना तुम आदत से जले हर दिन
गुजरने पर तुम्हारी याद का दीपक मेरे आंगन में जलता है। इसे कहना तुम आदत से जले हर दिन गुजरने पर तुम्हारी याद का दीपक मेरे आंगन में जलता है। इसे कहना खुनक शामों की तेरी याद के ताहिर, इसे कहना खुनक शामों की तेरी याद का ताहिर, मंडेरों पर मेरी चुपचाप बैठे रोते रहते हैं। इसे कहना खुनक शामों में तेरी याद का दीपक तेरी याद के ताहिर, मंडेरों पर मेरी चुपचाप बैठे रोते रहते हैं। मगर पतझड़ ये कहती है बहारें फिर भी आएंगी। मगर पतझड़ ये कहती है बहारें फिर भी आएंगी। तो जिनके भाग में है हिज्र का मातम, फ़कत उनके लिए हमदम। वो जिनके भाग में है हिज्र का मातम, फ़कत उनके लिए हमदम। उदासी शाम की बढ़ने से पहले लौट कर रहा। शुक्रिया। बहुत शुक्रिया मैडम साहब। अब हम एक नज़्म सुनेंगे फैज़ अहमद फैज़ साहब की, जो मुझे यकीन है कि अहफाज की पसंदीदा नज़्मों में से होगी। तो शहरियार हमारे नौजवान साथी हैं, वो फैज़ साहब की नज़्म हम देखेंगे, आपको सुनाते हैं। कहाँ है? जल्दी आओ। लाज़िम है कि हम भी देखेंगे, हम देखेंगे वो दिन के जिसका वादा है, वो दिन के जिसका वादा है, जो उठेगा अनल हक का नारा।
شکریہ شہریہ. اب میں گزارش کروں گا جناب طاہر نجمی صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اپنے خیالات کا اظہار کریں اور علی رحمان صاحب, حسین نقی صاحب, محترمہ صاحبہ اور خواتین حضرات, وقت خود ہی بتائے گا کہ میں زندہ ہوں. وقت خود ہی بتائے گا کہ میں زندہ ہوں. کب وہ مرتا ہے, کب وہ مرتا ہے جو زندہ رہے کردار کے ساتھ. ہمارے وجود ایسی شخصیات کی کمی نہیں جو اگر جسمانی طور پر ہم سے جدا ہو چکی ہیں مگر ہمیں روز یاد آتی ہیں. یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اپنی زندگی کو محض اپنی زندگی نہیں سمجھا بلکہ اسے ایک مقصد کے تحت گزارا اور اپنی فکر و عمل سے معاشرے کو بھی تابناک بنانے کی کوشش کی. ایسی ہی ایک شخصیت احفاظ الرحمان. وہ بیک وقت شاعر, ادیب اور اظہار کی آزادی کے لیے ہمہ وقت جد و جہد پر آمادہ روشن خیال صحافی تھے. انہوں نے اپنے قلم کو ستم رسیدہ اور مظلوم عوام کے لیے وقف کیے رکھا. ان کی 2 درجن سے زائد کتابیں اور ترانیم یہی بتاتے ہیں کہ گھٹن اور استحصال سے پاک معاشرہ ان کی سوچ کا ہے. زمانۂ طالب علمی میں ہی انہوں نے اپنی تحریروں پر انعامات حاصل کرنے شروع کر دیے. وہ صاحب الدیانی, کرشن چندر اور دیگر اپنی پسند ادیبوں اور شاعروں سے بہت متاثر تھے. کالج کے زمانے میں بائیں بازو کی طلبہ تنظیم نیشنل اسٹوڈنٹ فیڈریشن سے وابستہ رہے. 1962 میں پہلے ملٹری ڈکٹیٹر جنرل ایوب کی حکومت کے خلاف طلبہ کی تحریک میں بڑھ چڑھ گئے. 1969 میں آپ دلی چلے گئے اور وہاں بھارت میں انگریز پریس کا. 1972 میں پاکستان واپسی ہوئی تو روزنامہ مساوات کے شعبہ میں وکیل تھے اور سپورٹ. 1977 میں جب ضیاء الحق نے اقتدار پر قبضہ کیا اور ہر ڈکٹیٹر کی طرح صحافت کی آزادی پر پابندیاں لگانا شروع کی تو صحافیوں کے عظیم قائد جناب نہار گورنر کی قیادت میں پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ کی تاریخی تحریک میں احفاظ الرحمان نے سرگرم کردار ادا کیا. اس بے مثال جدوجہد کے دوران احفاظ کئی ماہ تک روپوش رہے. ضیاء حکومت اپنی سرتوڑ کوششوں کے باوجود انہیں گرفتار کرنے میں ناکام رہی اور وہ تحریک کی ایکشن کمیٹی کے سیکریٹری کے طور پر کام کرتے رہے. صحافیوں کی اس تحریک میں مزدوروں, کسانوں اور طالب علموں کو شریک کرنے میں بھی احفاظ نے نمایاں کردار ادا کیا اور اسی وجہ سے یہ تحریک کامیابی سے ممکن ہوئی. اس جدوجہد پر سب سے بڑی جنگ کے عنوان سے کتاب لکھنے کا اعزاز بھی احفاظ الرحمان کے حصے میں آیا. تحریک ختم ہونے کے بعد اپنے معاشی حالات کے باعث انہیں مکی زبانوں کے اشاعت گھر میں کام کیا تھا. 1993 میں وطن واپسی پر روزنامہ جنگ میں میگزین ایڈیٹر کے طور پر کام شروع کیا. 2002 میں آپ کو بلا مقابلہ پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ کا صدر منتخب کیا گیا. اس حیثیت میں آپ نے اخباری اداروں میں حالات کار کی بہتری اور بیج ایوارڈ کے مؤثر نفاذ کے لیے نمایاں خدمات انجام دی. کچھ عرصے کے لیے آپ نے روزنامہ امن میں ایگزیکٹو ایڈیٹر کے طور پر بھی کام کیا. تاہم 2005 میں آپ میری درخواست پر روزنامہ ایکسپریس سے وابستہ ہوئے اور اپنی جان لیوا بیماری تک میگزین ایڈیٹر کے طور پر خدمات انجام دیتے رہے.
آپ کے زیر صدارت سنڈے میگزین کے معیار میں قابل ذکر بہتری ہوئی. اپنی نظموں اور مضامین کے ساتھ ساتھ آپ نے ہفتہ وار کالم سیاہ و سفید کے عنوان سے بھی لکھنا شروع کیا، جو اپنے بے لاگ تبصروں اور تجزیوں کی وجہ سے قائرین کافی مقبول ہو. 2007 میں جب جنرل پرویز مشرف نے کئی ٹی وی چینلز بند کیے تو اس عمل کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے گرفتار کیے جانے والے صحافیوں میں احفاظ الرحمان سر فہرست تھے. یہ تصویر اسی ایونٹ کی عکاسی کرتی ہے. احفاظ الرحمان کردار اور گفتار دونوں نظاروں کے غازی تھے. ان کے قول و فعل میں کوئی تضاد تلاش کرنا کافی مشکل کام ہے. صحافی، شاعر اور ادیب ہونے سے بڑھ کر میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک اچھے انسان تھے. تاہم انہوں نے زندگی کو سمجھنے اور سیکھنے کے عمل میں اتنی مشقت اٹھائی کہ مزاج میں کچھ سختی اور ترشی محسوس ہوتی تھی. خاص طور پر پہلی بار ملنے والا کچھ ایسا ہی تعصب محسوس کرتا تھا، مگر 2-3 ملاقاتوں. بہت شکریہ طاہر نجمی صاحب. ہمارے ساتھ یہاں شین فرق صاحبہ موجود ہیں. وہ پرانی ساتھی دوست ہیں خاص کی، اور انہوں نے پروگرام بنایا ہے الفاظ کے نام سے کچھ اسکالرشپس وغیرہ شروع کرنے کا. تو میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور شیئر کریں آپ سب کے ساتھ. احفاظ کے بارے میں بہت ساری باتیں ہوگی. تھینک یو نجمی. آپ نے عثمان جامی سے بات ختم کی، میں اسی سے شروع کرتی ہوں. یہ جو آپ نے نظم سنائی یہ تو آج چھپی ہے، پہلے جو چھپی تھی مدت سے جو خاموش تھا وہ گیا تو یہ کیوں لگتا ہے، ایک وہی تھا جو بولتا تھا. نجمی اور اقبال کی وجہ سے بات گھوم پھر کے بہت سی جگہوں سے صحافت کی طرف مڑ آئی. میرے لیے احفاظ ایک صحافی تھا. جس دن اس کا انتقال ہوا، اور یہ باتیں سب نے کہی، بڑا لڑاکا تھا وہ عمر بھر سچائی کی خاطر لڑتا تھا. سچائی اور سچ کی نفی اس کے لیے ناقابل قبول تھی. یہ اس کی فطرت تھی. اس کی رحمان صاحب آپ اجازت سے اس کی محبت اور اسے خراج تحسین پیش کرنے کے لیے میں ایس ٹرسٹ کی جانب سے احفاظ الرحمان اسکالرشپ نہیں ہے، ایوارڈ فار جرنلزم، اس ایوارڈ میں لفافہ جرنلزم اور ایک نئی ٹرم آئی ہے کرائے پر میڈیا، یہ دونوں شامل نہیں ہوں گے. میں رہوں یا نہ رہوں، لیکن یہ ایوارڈ میرے لیے چھوٹی سی احساس کیا دلاتی ہے. تھینک یو.
बहुत शुक्रिया शीन, और हम सभी के लिए बहुत खुशी की बात है कि आपने इस अवार्ड का ऐलान किया है, और होपफुली इसकी जल्द ही जो है अमली सूरत सामने आ जाएगी। हिफाजुर रहमान शख्सियात ने शुरू करने का अवसर तशरीफ लाए। थैंक यू सर। हिफाजुर रहमान की को ट्रिब्यूट पेश करने के मौके पर और उनसे अकीदत रखते हुए और साथी होने के नाते स्टूडेंट लाइफ से लेकर के बहुत आगे तक मैं 3 चीज़ों का ऐलान करना चाहता हूँ। सबसे पहले मली यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की तरफ से एक एफाज मेडल हर साल एक जर्नलिस्ट को हमारे ये होगा मली यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। दूसरी चीज़ मैं ऐलान करना चाहता हूँ, जिसके लिए मैं अपने वाइस चांसलर डॉक्टर शाहिदा को बुलाना चाहता हूँ। आई डॉक्टर मली यूनिवर्सिटी की तरफ से एक स्कॉलरशिप, एक मेरिट बेस्ड स्टूडेंट के लिए, जिसका कि ऐलान आप कर दीजिए। दो बातें का ऐलान करना था, एक तो अवार्ड का, लेकिन इसके साथ साथ बात की थी डॉक्टर जाफर ने पौधों को पेड़ों में तब्दील होने और फिर उनकी छाँव की। तो हमने भी अपनी यूनिवर्सिटी में, जैसे कि हुकूमत वक्त ने, सुप्रीम कोर्ट ने और तमाम पार्लियामेंट में इस चीज़ का ऐलान किया कि स्टूडेंट्स यूनियन पर से पाबंदी हटा ली जाएगी, मगर इसके बावजूद जहाँ तक मेरा इल्म है अभी तक किसी यूनिवर्सिटी ने यूनियन में इलेक्शन नहीं करवाए स्टूडेंट यूनियन के। लेकिन मलिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी को ये एजाज़ हासिल है कि हमने अपनी चांसलर की सरबराही में डॉक्टर टीपू सुल्तान साहब की यूनियन इलेक्शन करवाए। हमारी स्टूडेंट यूनियन के मेंबर्स यहाँ मौजूद हैं, प्रेसिडेंट हैं, सेक्रेटरी हैं और उनकी कैबिनेट के लोग हैं, हमारे असातिज़ा यहाँ पर हैं। और बात सिर्फ ये है कि हक कहने से, हक बात कहने से डरना नहीं चाहिए, इन बच्चों से डरना नहीं चाहिए, क्योंकि ये तो उम्मीद का दिया है और ये दिया जो है यही हमें रोशनी दिखाएंगे। जब उसके बाद मैं अपनी स्टूडेंट यूनियन की जो हमारे यहाँ पे नुमाइंदे मौजूद हैं वो प्लीज़ यहाँ पे तशरीफ लाएँ। जी, हम चाहते हैं कि हमारी जो ऑडियंस यहाँ बैठी हैं, आप उनकी तरफ ज़रा दिखाएं अपना चेहरा और बताएं कि आपको यहाँ पर जी ये हमारी स्टूडेंट यूनियन के प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी और इनकी कैबिनेट के दूसरे लोग हैं, बाकी सारे लोग नहीं आ सकते। तो ये बहुत बड़ा बात ये एजाज़ है हमारे लिए कि जो खाली बातें नहीं, जो कहते हैं हमने उस पर अमल भी करके दिखाया है। और हम चाहते हैं कि हमारे नौजवानों की आवाज़ आगे बढ़े और उनकी तरबियत हो। और शायद कि ये फोरम एक ऐसा फोरम था कि जिसमें हम चाहते हैं इनको ज़िंदगी की ऐसी चीज़ों से ये गुजरें और देखें। और मेरे ख्याल में हिफाजुर रहमान साहब के बारे में तो शायद इन्हें नहीं मालूम था, लेकिन यहाँ पे इनको बहुत कुछ पता चला। और यही अगर हम इनको अपने साथ लेके नहीं जाएंगे ऐसी तकरीबात में, तो फिर इनकी हम तरबियत नहीं कर सकते सही पर। तो इनके लिए बहुत सी तारीफ। दूसरी जो ऐलान डॉक्टर साहब ने की हिदायत के मुताबिक हमारी मली यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की तरफ से एक गोल्ड मेडल का है, जो हिफाजुर रहमान साहब के नाम पर हर साल दिया जाएगा। और बिल्कुल सही कहा था कि जो किरदार के से ज़िंदा रहते हैं वो हमेशा ही ज़िंदा रहते हैं, वो कभी नहीं मरते। और उनको ज़िंदा रखने के लिए शायद ये गोल्ड मेडल एक छोटी सी काविश होगी मली यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की तरफ से, जो हम काबिल बच्चे को देंगे। बहुत शुक्रिया। और आप सबको दावत है कि आप किसी वक्त हमारी यूनिवर्सिटी जरूर तशरीफ लाएँ। कोही गोट में है, मली के इलाके में
بالکل ریموٹ ایریا ہے جہاں ہم ایسے بچوں کے لیے پروگرام پیش کر رہے ہیں کہ جب آج کے دور میں لوگ پیسے کمانے کے لیے بڑی بڑی جگہوں پہ یونیورسٹی بنائے، ہم نے ایک چھوٹے سے بورڈ میں کوشش کی ہے اور تمام شہر کے بڑے بڑے اچھے پڑھانے والے اساتذہ وہاں موجود ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ اس ریموٹ ایریا کے بچوں کو ہم اپلفٹ کریں اور پاکستان کی ترقی میں اپنا تھوڑا سا حصہ ڈال دیں. بہت شکریہ. بہت شکریہ آپ کا. یہ بات نوٹ کرنے کی ہے کہ جب سے ضیاء الحق کے زمانے میں پابندی لگی تھی اسٹوڈنٹس یونین پر، ابھی بھی کسی اور جگہ پورے ملک میں اسٹوڈنٹ یونین نہیں قائم ہوئی ہے. یہ پہلی یونین ہے جو ملیح یونیورسٹی میں اپنے انیشیٹو پر ہمارے سینئر ساتھیوں نے یونین کا الیکشن کرایا ہے. تو یہ بہت بڑی اور خاص طور پہ اور یہ بہت اپروپریٹ ہے کہ جب ہم یاد کر رہے ہیں فاضل الرحمان کو، اگر وہ زندہ ہوتے تو بہت خوشی ہوتی ہے اور بہت زبردست کام ہوا. بہت بہت شکریہ آپ کا ڈاکٹر صاحب. اب میں گزارش کروں گا جناب، پہلے ہماری بیٹی تابندہ یہاں موجود ہیں، میں چاہوں گا کہ وہ بھی احفاظ کے بارے میں کچھ الفاظ ادا کریں. احفاظ اور مہناز کی بیٹی ہوں ڈاکٹر تابندہ. السلام علیکم. میرے خیال سے اتنا زیادہ کہا جا چکا ہے کہ میرا تو کوئی مقام ہی نہیں ہے کہ میں کچھ کہوں. 12 اپریل 2020 کو بابا اس دنیا سے تو چلے گئے، مگر میرے خیال سے آپ سب لوگ جو یہاں اس ہال میں بیٹھے ہوئے ہیں اور فرینکلی اس کی ایکسپیکٹیشن بھی نہیں تھی آج کل کے دنوں میں، مگر وہ دن جو ہے وہ بہرحال زندگی کا ایک مشکل دن تھا، جس دن یہ بھی پتہ چلا رات کے وقت جو میں اور ماما ایک ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اور بات کر رہے تھے کہ واقعی بابا کو ہم نے کھویا نہیں ہے. بابا ان لوگوں میں زندہ ہیں جو یہاں پر آ جا کے بھی رہے ہیں اور جو سن بھی رہے ہیں اور جو یہ پیغام آگے لے کے جائیں گے. محمود آباد کے ایک پرہجوم علاقے میں ایک بہت ہی پیسفل قبرستان ہے جہاں پر ایک قبر ہے جس کے اوپر لکھا ہے کہ ہم رہیں نہ رہیں، پھول جیسے مہکتے ہوئے لفظ زندہ رہیں. ہم رہیں نہ رہیں، پھول جیسے مہکتے ہوئے لفظ زندہ رہیں. پیار کی چاہ میں مسکراتے ہوئے لفظ زندہ رہیں. نفرتوں کو مٹانے کی دھن میں مگن لفظ زندہ رہیں. ان امن کی آرزو آدمیت کے سینے میں زندہ رہیں. بابا کا یہی پیغام تھا اور ظاہر ہے ایز فیملی تو ہم نہیں کہہ سکتے ہیں کہ یہ پیغام آگے جائے، لیکن شاید مجھے یہ بھی فخر حاصل ہے کہ جو انسانی حقوق کا کام ہے اس میں تھوڑا بہت حصہ میں بھی کبھی کبھار ڈال لیتی ہوں، لیکن ماما اور بابا نے جو ایگزامپلس گھر میں کریٹ کیے ہیں میں نہیں سمجھتی کہ انہیں ریکریٹ کیا جا سکتا ہے. شاید زمانہ بدل گیا ہے اور اس زمانے کو آگے ہم کس طرح کس دھارے کی طرف لے کے جاتے ہیں میرے خیال سے یہ ہمارا فیصلہ ہے. اور بابا کا پیغام ہمیشہ یہی تھا. وہ زندگی سے پیار کرنے والے انسان تھے، بچوں سے پیار کرنے والے انسان تھے، جانوروں سے انہیں بہت محبت تھی اور آرٹ اور لٹریچر کے بہت دیوانے تھے. مگر زندگی کی جو مختلف اسٹرگلس تھیں اس میں انہوں نے کیسے یہ وقت نکالا ہم اکثر حیران رہ جاتے ہیں. مگر یہ دیکھ کے بہت خوشی ہوتی ہے کہ وہ میسیج جو ہے وہ دور تک پہنچا اور آپ سب لوگ یہاں پر تشریف لائے، خاص طور پہ وہ لوگ جو شہر سے باہر سے آئے ہیں. ہمارے ان لوگوں کے ساتھ ہم لوگ پلے بڑے ہیں اینڈ فرینکلی اٹ واز ناٹ ایزی. آسان نہیں تھا بٹ آئی گرو اپ امنگ جائنٹس. I grew up among men and women, my parents' friends, my parents' comrades who are actually giants and not human beings. Thank you. Fazlur Rahman.
किधर से आया किधर गया, अजीब मायूस अजनबी था, मुझे तो हैरान कर गया। वो मैं कदे को जगाने वाला, वो मैं कदे को जगाने वाला, वो रात की बुलाने वाला, वो मैं कदे को जगाने वाला, वो रात की बुलाने वाला, ये आज क्या उसके जी में आई कि शाम होते इधर गया, ये आज क्या उसके जी में आई कि शाम होते इधर गया। हिजर की रात का सितारा, वो हम नफस हम सुखन हमारा, वो हिजर की रात का सितारा, वो हम नफस हम सुखन हमारा, सदा रहे उसका नाम प्यारा, सुना है कल रात मर गया, सदा रहे उसका नाम प्यारा, सुना है कल रात मर गया। चुनांचे उस तहरीक में मेरी गिरफ्तारी थी और उस वक्त जो है ना मुझे बहुत सारे अजीम साथियों के साथ जो है वो मिलने का मौका भी मिला और उसमें काफ़ी लोग यहाँ पर मौजूद भी हैं। मैं मुजर्रद अंदाज में या एग्जैक्टली नहीं देखते थे, वो इस बात पर उनका कामिल यकीन था कि आज़ादी सहाफ़त जो है एक इस्तिलाह जो है वो बिल्कुल जो है वो एक जाली इस्तिलाह है कि जो उस वक्त कौमी अखबारात कहलाए जाते थे वो दरअसल जो है ना आमरों के पिट्ठू होते थे, आमराना हुकूमतों को साथ देते थे और वो जो है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का दौर आ गया है तो एक मेन स्ट्रीम मीडिया की इस्तिलाह की सूरत में हमारे सामने आया है। ये मेन स्ट्रीम मीडिया भी जो है ना ढकोसला है,
عظیم پیشے کو جہاں پر مناسب بخش اور اپنے کاروباری مقاصد کے لیے اور اپنے جو ہے عوام دشمن مقاصد کے لیے جہاں استعمال بہت ہی میری بہت ہی عزیز بھی ہے اور عظیم لوگ ہیں سارے لیکن اس سے پہلے میں اپنے آڈینس کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں کیونکہ مجھے پتہ ہے کراچی میں ورکنگ ڈیز میں اس طرح کے پروگراموں میں آنا اور پھر اتنی دیر بیٹھنا تو اس کے لیے میں آپ سب کی بہت شکر گزار ہوں اور اسپیکر خاص طور پہ لاہور سے تشریف لائے خاور میں معاشی جنہیں افاظ اور میں کاکا کہتے یہ تو ہمارے کاکا ہیں لیکن انہوں نے زیادہ سے کوڑے کھا کے ہمیں بتا دیا کہ کاکا جو ہے یہ بہت ہی بے قامت شخصیت ہے ناصر بیٹھی بیٹھے ہوئے ہوں انہوں نے بھی ظاہر کوڑے کھائے. اس پروگرام کے حوالے سے میں اصل شکریہ جو ہے وہ میں کرامت کا ادا کرنا چاہوں گی. کرامت میرا دوست ہے طالب علم کے زمانے سے اور مجھے اس کی یعنی دوستی تو ہماری ہے لیکن اس پروگرام کی وجہ سے پتہ چلا کہ یہ کتنا اچھا آرگنائزر بھی ہے لیکن یہ جو اگر ٹائم مینجمنٹ میں غلطی ہوئی تو اس کا سیوا بھی نہیں کر سکتا. اور ایک بار میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ ایک پرفیکشنسٹ کی بیوی ہونا کتنا بڑا چیلنج ہے. یہ میرے خیال سے وہ لوگ جنہوں نے میگزین میں کام کیا ہے خاص کے ساتھ ایکسپریس کی ٹیم ہو چاہے جن کی ٹیم ہو وہ اچھی طرح جانتے ہیں. یقین کریں 3-4 دن پہلے سے میرا بلڈ پریشر ہائی ہونا شروع ہو گیا تھا کہ اگر پروگرام اچھا نہیں ہوا لوگ نہیں آئے تو فاسٹ سے روح تو اوپر ہی سے مجھے بندے ہمارے لیے پروگرام کیا. تو آپ سب کا بہت شکریہ آپ تشریف لائے اور بیٹھے. احمد شاہ آپ کا بہت شکریہ. آج کونسل کے آخری دنوں میں فاسٹ کی جو اہمیت تھی وہ